السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیو جی بی، میں ہوں شفاعت دون۔ ناظرین، گلگت بلتستان کے ضلع استور میں حالیہ جو رزلٹ 9-10 کا آیا ہے انتہائی شاندار آیا ہے، بہت اچھا رزلٹ آیا ہے، جہاں پر کچھ بچوں نے تو ایکسٹرا اسٹڈنگ جو کارکردگی حاصل کی ہے وہ بھی قابل تعریف ہے، اور ان کی ذاتی جو ایفرٹس ہیں اپنی زندگی کو سنوارنے کے تو وہ بھی انتہائی قابل تعریف ہے، اور ان کے لیے نیک تمنائیں ہماری طرف سے ہیں۔ اور ناظرین، اس سال کا جو رزلٹ 9-10 کا آیا ہے بہت اچھا آیا ہے۔ یہاں پر کچھ چیزوں کا ذکر کرنا انتہائی اہم ہے، کیونکہ تعلیم کسی معاشرے کی اہم اکائی ہے، بیسک جو ٹول ہے جس کے ذریعے معاشرہ ہی جو ہے تعمیر و ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ بچہ جو ہوتا ہے ہمیشہ کل کا مستقبل ہوتا ہے، مستقبل کا معمار ہوتا ہے، پوری خاندان کا ایک ذریعہ ہے، جس کے ذریعے خاندانی جو سلسلہ ہے، خاندانی نظام ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ ہم یہاں پر یہ ذکر کرنا چاہیں گے کہ گزشتہ سال جو رزلٹ تھا بہت ناکارہ تھا، جس کی وجہ سے سوشل میڈیا میں دیگر معاملات میں یہی جو بحث ہو رہا تھا کہ رزلٹ جو آیا ہے بچوں کا مستقبل تباہ کر گئے ہیں، جہاں پر ہمارے اساتذہ کرام کو بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ تو گزشتہ سال اس تباہی کے دہانے پر جب تھا تو اس وقت ضلع استور میں گلاب الدین صاحب ایز اے ڈی ڈی ایجوکیشن ہو کے ان کی ٹرانسفر ضلع استور میں ہوم گراؤنڈ پہ ہوئی، جہاں پر ان کو بھی اس مسائل کی وجہ سے بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ مسائل تو آج بھی ہے، ختم نہیں ہو سکے، لیکن ان کی ذاتی کارکردگی کی وجہ سے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی کی وجہ سے رزلٹ اس سال کافی اچھا آیا ہے، بہت اچھی پرفارمنس دیکھنے کو ملی ہے۔ اب بھی اگر بات کی جائے تو گلاب الدین صاحب کے آنے سے یہ مسائل حل تو نہیں ہو سکے۔ یہاں پر اساتذہ کی کمی، بکس کی شارٹیج، اس کے ساتھ پیریڈ ہیں، پیریڈز کی جو کمی ہے وہ بسلسلہ ابھی تک یہ جاری ہے۔ کئی سکولز ایسے ہیں جہاں پر اساتذہ سر نو ہیں ہی نہیں، 2-3 اساتذہ ہیں وہ جو پورا سکول کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس طرح کے معاملات یہاں پہ ہیں۔ اسٹوڈنٹس کے مطابق ابھی بھی بہت سے ایسے مضامین ہیں جو نہ کہ پورے سال میں کلیئر ہو پاتے ہیں اور نہ ان کو پڑھائے جاتے ہیں، یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ لیکن اس سال جو ذاتی ایفرٹس کی وجہ سے، اساتذہ کرام کی وجہ سے ایفرٹس کی وجہ سے جو رزلٹ آیا وہ قابل تعریف ہے۔ یہاں پر کچھ چیزیں دیکھنے کو اہم ہیں بتانے کو کہ حکومت گلگت بلتستان نے ایجوکیشن فیلو کے تحت بہت اچھا پروگرام کا انیشیٹو رکھا تھا، جس کی وجہ سے بہت اچھا رزلٹ آیا، جہاں پر انہوں نے نئے اساتذہ کرام کو، نئے جو ممبران ہیں ایجوکیشن کے، ان کو بھرتی کیا، جو نئی انرجی کے ساتھ اور نئی ایک تکنیک کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے اپنا رزلٹ دکھایا ہے۔ یہاں پر ایک چیز میں قابل ذکر ہے کہ میں بتانا چاہوں کہ عمران خان نے اپنے دور میں بہت اچھا ایک اچھا نظریہ دیا تھا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جو اساتذہ کرام 60 سال ان کی نوکری ہوتی ہے، اس کی عمر کی حد ہے، اس کو ختم کر کے 50 سال تک، مطلب 60 سال سے 10 سال کم کی جائے، جس سے ڈائریکٹلی فائدہ یہ ہوتا تھا کہ پرانے اساتذہ کرام ہیں وہ وقتی طور پر وہ ریٹائر ہو سکیں گے، اور نئے انرجیٹک جو اساتذہ کرام ہیں وہ آئیں گے۔ ریولیشنری ایک چینج جو ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آ جائے گا، جس کی جو ایک انتہائی خوبصورت یہ نظریہ تھا، لیکن پورا نہیں ہو سکا۔ اگر یہ اساتذہ کرام کا یہ معاملہ ہوتا، یہ نظام آ جاتا، تو نئے اساتذہ کرام اس کے دو فائدے ہو جاتے کہ ڈیجیٹل دور میں، ایک آئی ٹی کے زمانے میں ہمیں نئے اساتذہ مل جاتے اور نئے ٹیکنیک کے ساتھ ایجوکیشن کو ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ ہمارے نوجوان جو ڈگریاں لے کر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان کو ایک نیا ایک نوکری مل جاتی اور ان کو بھی انکم کا ایک ذریعہ مل جاتی۔ یہ دونوں چیزیں آٹومیٹکلی حل ہو جانی تھی، کیونکہ تعلیم میں اب بھی پاکستان اگر دیکھا جائے تو جدید دنیا سے 50 سال پیچھے ہے۔ ہم تعلیمی نظام کی اپ گریڈیشن کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، کیونکہ تعلیم ہی کسی بھی قوم کی بنیادی اکائی ہے جو اس کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں، لیکن جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے۔ یہاں پر انڈیویجولی ایفرٹس تو ہوتے ہیں، جہاں پر والدین کرتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، اساتذہ کرام کی بھی بڑی
بڑی وہ ہوتی ہے فرد ہوتی ہے. والدین تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ والدین کے اندر شعور ہوتا ہے, کچھ کے اندر مالی مسائل ہوتے ہیں, کچھ مائل لاپرواہی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اپنے جو بچے ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا دھیان نہیں دیتے. یہاں پر یہ ہے کہ بچے اسکول جاتے ہیں, بچوں کی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, نہ اسکول کے اندر چیک اینڈ بیلنس ہے, کون سے مضامین شارٹیج ہیں, کون سے مضامین نہیں پڑھائے جاتے ہیں. یہاں پہ کچھ چیز یہ بھی ہے, کچھ جو اساتذہ کرام ہیں وہ ارریلیٹیو جو مضمون ہیں وہ پڑھاتے ہیں. مطلب میتھمیٹک کا جا کے انگلش پڑھاتا ہے, اور انگلش کا ٹیچر جا کے میتھمیٹک پڑھاتا ہے, سائنس پڑھاتا ہے, آرٹس کا سائنس پڑھاتا ہے. اس طرح کے مکس اپ ہے. جب تک اس چیز کو سیپریٹ کر کے اس پروفیشنل نظام پر نہیں لے آئیں گے, تعلیمی نظام حل نہیں ہو سکے گا. تو یہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس, بچہ اسکول جاتا ہے نہ شام کو والدین پوچھتے ہیں پڑھائی کیا ہے, کیا پرفارمنس دن کو ہوئی, کیا کون سا مضمون ہے, کتنا پڑھا ہے, کس سبجیکٹ میں کمی آ رہی. یہ چیزیں نہ والدین دیکھتے ہیں, نہ اسٹوڈنٹ تو ظاہر سی بات ہے لاپرواہی کا شکار ہوتے ہیں, نہ والدین دیکھتے ہیں, نہ ٹیچر اس چیز کو چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں. والدین کو چاہیے کہ کم از کم ایک مہینے میں اپنے کلاس ٹیچر سے, بچے کی کلاس ٹیچر سے ضرور ملے, بچے کے بارے میں انفارمیشن لیں, اور روز ڈائری اور جو کتاب ہے ہوم ورک ہے اس کو چیک اینڈ بیلنس میں لانا چاہیے, تاکہ بچے کی اپ گریڈیشن ہو سکے, وہ تعلیمی نظام بہتر ہو سکے. تب جا کے آپ کا بچے کا اچھا پرفارمنس دے گا اور اچھا نظام دے کر آپ کی خاندانی جو سلسلہ ہے اس کو تبدیل کر سکے گا. یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ ایجوکیشن فیلوشپ کی طرف سے جو ایک اچھا انیشیٹو ہوا ہے, جس کی وجہ سے اپ گریڈیشن ہوگا, اچھا رزلٹ آیا, تو میں فورسفلی یہ کہنا چاہوں گا کہ ان بچوں کو, ان جو ممبران ہیں ان کو پکا چاہیے کہ ان نوجوانوں کو آگے آنے کی ابھی کیا کہتے ہیں کہ موقع دینا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ گلگت بلتستان میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اساتذہ کرام کی بہت زیادہ کمی ہے. تو گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کو ان ایجوکیشن فیلوشپ کے جو ممبران ہیں ان کو پکا کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو اساتذہ کرام کی جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے نئے جو ممبران ہیں, نئے جو لوگوں کو ہائر کرنا چاہے ڈگری ہولڈرز کو, تاکہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ریولیشنری ایک چینج آ سکے. یہ ایفرٹس سے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس سال ہوئی ہے بہت اچھی ایفرٹ ہوئی ہے اور بہت اچھا رزلٹ آیا ہے. نیک تمنائیں اور بچوں کے لیے جنہوں نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہے اور ایک اچھا رزلٹ کیا ہے. امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی دوسری کلاسز بھی جہاں پر 8th 9th 10th سے 5th تک ہیں ان کو ایک اچھا نظام دے سکیں اور ان کو جدید دنیا کے جدید تقاضے ان کے ساتھ ان کے مطابق تعلیمی نظام دے سکیں.